ایک ہے عشق، ایک ہے جنون. یہ چار مختلف چیزیں ہیں. اور عشق کی پھر کیفیتیں ہیں. ایک عشق مجازی ہے، ایک عشق حقیقی ہے. محبت جس سے ہوتی ہے، اگر وہ چیز آپ سے کھو جائے، آپ کو نہ ملے، تو محبت اس درجے کی حامل ہے کہ وہ چیز اگر نہ ملے تو نہ ملنے والے کو زندگی سے ہاتھ دھونے نہیں پڑتے. اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے، زندگی کو پٹری پہ چڑھا سکتا ہے. لیکن مودت ایک ایسی شے ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہو جائے، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے. اس کا وجود ہی ختم ہو جائے. زندہ نہیں رہ سکتا. میرا امکان ختم ہو جائے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میری حیات ختم ہو جائے گی، میرا وجود باقی نہیں رہے گا. تو اس کی مثال آپ مچھلی کو لے لیں اور پانی کو لے لیں. مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے. آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں گے تو مچھلی تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی. اس کی زندگی باقی نہیں رہے گی، زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا، امکان حیات باقی نہیں رہے گا بلکہ فنا ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیارے حبیب، جب میری بات آتی ہے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے ذرا لبوں کو کھولو اور کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میری وحدانیت کا اعلان کر دو، میری صمدیت کا اعلان کر دو، میری ذات کا اعلان کر دو. اے پیارے حبیب، جس طرح اپنی ذات کا اعلان تمہاری زبان سے کرواتا ہوں، اور جب تیری باری آتی ہے تو تم خود نہیں کہتے، میں تمہارے لیے حفاظت کرتا ہوں، دفاع کرتا ہوں، تمہاری بات کرتا ہوں. لیکن اب جب تمہاری اولاد کی بات آئے گی تو تم اکیلے نہیں کرو گے، ہم مل کر تمہاری اولاد کی بات کریں گے. اس لیے حکم خدا کا ہوا، زبان مصطفیٰ کی ہوئی. دونوں چیزوں کو استعمال کیا. ذات خدا کی بات آئے تو اعلان مصطفیٰ کی زبان کرے، ذات مصطفیٰ کی بات آئے تو اعلان خدا کی ذات کرے. اور جب مصطفیٰ کی اولاد کی بات آئے تو رب فرمائے اے پیارے حبیب، اب تو اکیلا نہیں کہے گا، ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ دین ملا ہے، قرآن ملا ہے، رب کی ذات ملی ہے. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ارے لوگوں، اب دنیا کی ناموری نہیں چاہیے، دنیا کا مال نہیں چاہیے، دنیا کی حشمت نہیں چاہیے، دنیا کا کچھ نہیں چاہیے. اگر چاہیے تو مصطفیٰ کی اولاد کو اپنے دین کا کعبہ و قبلہ بنا لینا، محبت میں آگے گزر جانا، محبت میں آگے گزر جانا. اور جب ان کے ساتھ تعلق کی بات آئے تو تن من دھن سب کٹ جائے، مصطفیٰ کے قدموں پر جان نچھاور کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس لیے قرآن فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیارے حبیب، فرما دو اس کے صلہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی جزا نہیں چاہتا، کوئی نعم البدل نہیں چاہتا، اس کے صلہ میں کچھ نہیں چاہتا. اگر چاہتا ہوں تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین مرتضیٰ، امام محسن مجتبیٰ اور ان کی اولاد جو قیامت تک چلتی رہے گی، ان کے ساتھ محبت ضرور کرتے رہے گا. سو اس اولاد کے بارے میں جس کو رب ذوالجلال نے مودت کو وجوب کے درجے میں فرما دیا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اولاد مصطفیٰ سے مودت کرنا واجب ہے، قرآن کا حکم ہے. جب اس اولاد کی باری آتی ہے تو موضوع گفتگو ہمارا امام حسن مجتبیٰ کا چونکہ یوم ولادت ہے،
اس سلسلہ میں مناقب امام حسن کی طرف چلتا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت باسعادت ہوئی، جو کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نور چشم ہیں، آقا دو جہاں رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، امام محسن کے سب سے بڑے بھائی ہیں، سیدہ زینب کے آنکھ کے تارے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے جگر گوشہ ہیں، فاطمہ الزہرا کے دل کا چین ہیں، سیدہ عالم کی آنکھوں کا تارا ہیں، قیامت کے دن رب ذوالجلال جن کے ذریعے سے جنت کو راستہ فرمائے گا، وہ امام حسن مجتبی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور کو بتایا گیا، حضور تشریف لے کر گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدہ عالم خود اپنے صاحبزادے کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا علی مرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے خوشخبری سنائی، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور سیدہ عالم حضور کی سب سے پیاری صاحبزادی تھی، سب سے پیاری اور محبوب صاحبزادی تھی، ان کو رب ذوالجلال نے جو بیٹا عطا کیا ہے، جگر گوشہ عطا کیا ہے، ان کے آنگن میں کھیلنے والا سہانا پھول آیا ہے۔ آقا دو جہاں صحابہ کے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ تمام صحابہ نے جب جناب علی المرتضیٰ نے حضور کو بتایا، حضور نے تمام صحابہ کو خوشخبری عطا کی۔ احادیث میں آتا ہے صحابہ نے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا۔ جب نعرہ تکبیر لگایا تو مسجد نبوی کے در و دیوار گونج اٹھے۔ قربان جائیں مصطفیٰ کے نواسے پر، جس کی آمد پر تاجدار کون و مکان خوش ہوتے ہیں، اور جس کی آمد پر مصطفیٰ کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے گونجتے ہیں، اور مسجد نبوی کے در و دیوار وجد میں آتے ہیں کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا دنیا میں تشریف لایا ہے۔ آقا دو جہاں وہ ہیں کہ جو کائنات کے لیے حسن و جمال ہے، اور امام حسن وہ ہیں جو مصطفیٰ کے لیے حسن و جمال کا پیکر ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کی خوشخبری سن کر تشریف لے گئے، گھر پہنچے، پوچھا اے علی میرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ حضور نواسا نہ فرمایا کرتے، بلکہ جتنی بھی احادیث ہیں ہر حدیث کو اٹھائیے، بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، نسائی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو، سنن ابی داؤد کی ہو، مشکات کی ہو، طحاوی کی ہو، شرح معانی الاثار کی ہو، طبرانی کی ہو، معجم کی ہو، طبرانی معجم الکبیر کی ہو، معجم الصغیر کی ہو، معجم الاوسط کی ہو، مسند احمد بن حنبل کی ہو، شوکانی کی ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث امام سیوطی نے نقل کی، امام اسکیلانی نے نقل کی، محدثین نے اپنی اپنی تفاسیر میں نقل کی، امام رازی نے تفسیر الکبیر میں نقل کی، امام جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں نقل کی، علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں نقل کی، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں نقل کی۔ تمام مفسر اپنی اپنی تفسیروں میں، ہر محدث اپنی احادیث کی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ جب آقا دو جہاں اپنے نواسوں کی بات کرتے تو کہتے یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضور ان کو اپنا بیٹا فرمایا کرتے۔ حضور علیہ السلام جب گئے، پوچھا میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ چونکہ شجاعت کا پیکر، جنگ و غزوات کے اندر ہر وقت تلواروں سے شغف، اور ظاہر بات ہے جو بہادر آدمی ہوتا ہے اس کو اپنے فنون کے ساتھ اور جس سے وہ زیادہ مشغول ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، سو ایسے نام ہی پسند کرتا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا نام حرب نہیں ہے بل ہوا حسن، یہ حسن ہے۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب مجھے میرا یہ بیٹا عطا کیا تو رب نے کائنات میں اس سے پہلے کسی کا نام بھی حسن نہیں عطا کیا تھا۔ حضور امام حسن سے پہلے
کسی کا نام بھی حسن عطا نہیں کیا تھا، تاریخ عالم گواہ ہے، کسی کا نام حسن